الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 62 سے آیت نمبر 64 تک تلاوت کی گئی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر فرمایا ہے۔ اولیاء ولی کی جمع ہے۔ ولی کا لفظی معنی تو ہے دوست، تو گویا اولیاء اللہ کا معنی ہے اللہ کے دوست۔ ولی کسے کہتے ہیں؟ ولی کا لفظ ولایت سے نکلا ہے، اور ولایت اس پر علماء نے، فقہاء نے، صوفیاء کرام نے، بزرگان دین نے تفصیل سے کلام کیا ہے کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ ہر ایک نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق ولی کی تعریف کی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ولی وہ ہے جسے دیکھنے سے اللہ یاد آئے، جس کے پاس بیٹھنے سے، جس کی بات سننے سے اللہ یاد آ جائے، اللہ کا خیال دل میں بیٹھے، اللہ کا دھیان دل میں بیٹھے، جو اللہ کی بات کرے وہ ولی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی اللہ کی مخلوق سے بے لوث محبت کرتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ اور یہاں قرآن مجید میں بھی ولی کی تعریف آئی، یہاں ابھی جو آیات پڑھی گئیں ان میں بھی ولی کی ایک تعریف آئی، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور انہوں نے تقوی والی زندگی گزاری، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ قرآن مجید کے اس بیان کے بعد الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ ایمان اور تقوی اس کے بغیر ولایت کی کوئی صورت ثابت ہو ہی نہیں سکتی، اس کے بغیر ولایت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ باقی سب جو بزرگان دین نے تعریفات کی ہیں وہ سب اسی کی تفصیلات ہوں گی۔ جو حدیث میں آیا کہ جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آئے وہ بھی اسی کی تفصیل ہے۔ جو فرمایا کہ اللہ کی مخلوق سے بے لوث محبت کرے وہ بھی اسی کی تفصیل ہے۔ لیکن ایمان اور تقوی جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ ہوتے ہیں ولی جن میں ایمان اور تقوی ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دو شرائط کے بغیر ولایت کا حصول ہو ہی نہیں سکتا۔ ولایت ان دو شرائط کے ساتھ مشروط ہے، ولایت ان دو شرائط کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ جو ہمارے ہاں بہت سے لوگ بغیر ایمان کے، بغیر تقوی کے، بغیر عمل صالح کے، بغیر شریعت کے ولایت کا دعویٰ کر رہے ہیں یا لوگ انہیں ولی سمجھ رہے ہیں، یہ بات قرآن مجید کے خلاف ہے کہ محض لوگوں کو جمع کر لینا، ہلا گلا کر لینا، میلہ ٹھیلا کر لینا اور شعبدے دکھا دینا یہ ولایت نہیں ہے، یہ تو ولایت کی توہین ہے۔ ولایت تو ایک عظیم مقام ہے کہ جب انسان محنت کرتا ہے، جب انسان شریعت پہ عمل کرتا ہے، جب انسان مجاہدے کے ساتھ نفس کی خواہشات کے خلاف چلتا ہوا اپنے رب کو راضی کرتا ہے، اس کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے، تو وہ ولی بن جاتا ہے۔ ولی نہ انسان شعبدے دکھانے سے بنتا ہے، ولی نہ انسان شریعت کے دور جانے سے بنتا ہے، اور نہ ہی ولی انسان زیادہ لوگوں کو جمع کرنے سے بنتا ہے۔ ہمارے ہاں جہالت کا یہ عالم ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس شخص کے پاس زیادہ لوگ جمع ہوتے ہوں
جس کا بہت بڑا حلقہ احباب ہو اور جس کے بہت سارے مریدین ہوں، وہ بہت پہنچا ہوا پیر ہے، یہ بھی کوئی علامت نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اکثر لوگ جہالت پر قائم ہوتے ہیں، اکثریت شعور نہیں رکھتی، اکثریت عقل نہیں رکھتی، تو لہٰذا یہ بھی ولایت کی کوئی نشانی نہیں ہے کہ کسی کے پاس زیادہ لوگ جمع ہو جائیں۔ اب تو لوگ باقاعدہ تسخیر قلوب کے وظیفے کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، دلوں کو مسخر کرنے کے اعمال کیے جاتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری طرف متوجہ ہوں۔ جادوگریاں دکھائی جاتی ہیں، شعبدے دکھائے جاتے ہیں اور اسے نام دیا جاتا ہے ولایت کا۔ یہ چیز تو ہندو جوگیوں کے ہاں بھی موجود ہے، پھر انہیں بھی ولی مانے۔ ہندو جوگی بھی لوگوں کو الٹی سیدھی چیزیں دکھاتے ہیں۔ اسی وجہ سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ کرامت اس سے افضل ہے اللہ کا ذکر۔ ایک آدمی کرامت دکھا رہا اور دوسرا آدمی اللہ کے ذکر میں لگا ہوا، یہ جو ذکر میں لگا ہوا ہے یہ اس سے زیادہ افضل کام کر رہا ہے کرامت دکھانے والے سے، اس لیے کہ کرامت دکھانا یہ اصل دین نہیں ہے، ذکر کرنا یہ اصل دین ہے، اور کرامت یہ انسان کے اختیار سے باہر ہے، ذکر تو وہ اپنے ارادے اور اپنے اختیار سے کر رہا ہے۔ تو اس تصور کو بھی سمجھنا ہوگا کہ اللہ کا ولی کون ہوتا ہے، جو اللہ کے قریب لے کر جائے، جو شریعت کے قریب لے کر جائے، جو دین کی طرف لے کر جائے، جو دین کا پیغام سکھائے اور سمجھائے، وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ کوئی بھی شخص ولی بن سکتا ہے، اس کے لیے کسی آستانے یا کسی خانقاہ یا کسی دربار کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک اچھے مسلمان کی طرح زندگی گزارے، دین پر زندگی گزارے، سنت پر زندگی گزارے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ الا ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولی۔ اب اللہ ان کو کیا انعام دیتا ہے؟ یہاں 3 انعامات ذکر کیے گئے، لا خوف علیہم ولا هم يحزنون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ 3 انعام۔ پہلا انعام ان پر خوف نہیں ہوگا، دوسرا انعام وہ غمگین نہیں ہوں گے، تیسرا انعام ان کے لیے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں خوشخبریاں ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ سب سے پہلے یہ جو فرمایا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ نہ ان پر خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف اور غم یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، خوف الگ چیز ہے اور غم الگ چیز ہے۔ خوف ہوتا ہے، خوف کا تعلق ہوتا ہے مستقبل کے ساتھ، آنے والے وقت کے ساتھ، اور غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کے ساتھ، گزرے ہوئے وقت کے ساتھ۔ جیسے ایک آدمی کے گھر چوری ہو گئی، اب چوری ہونے سے اس کا نقصان ہوا، اب یہ جو دل میں اس کی جو کیفیت ہے نقصان ہو جانے کے بعد جو کیفیت ہے یہ غم ہے۔ اور ایک آدمی کو اندیشہ ہے کہ کہیں میرے گھر سے چوری نہ ہو جائے، چور بہت ہو گئے، ڈاکے پڑ رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، گھر میں سونا پڑا ہے، پیسے پڑے ہیں، تو کہیں چوری نہ ہو جائے۔ یہ جو اندیشے دل میں اٹھ رہے ہیں ان اندیشوں کو خوف کہا جاتا ہے۔ تو خوف اور غم یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں۔ خوف کا تعلق آنے والے زمانے سے، مستقبل سے، اور غم کا تعلق گزرے ہوئے زمانے سے، ماضی سے۔ اللہ اپنے اولیاء کو یہ عظیم مقام عطا کرتا ہے کہ ان کی زندگی خوف سے بھی خالی ہوتی ہے، ان کی زندگی غم سے بھی خالی ہوتی ہے۔ اور قیامت کے دن بھی نہ ان پر خوف ہوگا نہ ان پہ غم ہوگا، موت کے وقت بھی نہ ان پہ خوف ہوگا نہ ان پہ غم ہوگا، اس لیے کہ وہ تو خوش ہوں گے کہ وہ اس دنیا سے اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ جو دین سے دور ہوتا ہے، جو ولایت کے درجے سے دور ہوتا ہے، وہ دنیا چھوڑتے ہوئے غمگین ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے تو اپنے لیے یہ جنت بسائی، اپنے لیے اس نے یہ جہان بسایا، اس نے اسی دنیا پہ ساری محنت کی، یہاں کی مٹی پہ، گارے پہ، لوہے پہ محنت کر کے اس نے اپنے لیے یہ جنت بسائی تھی۔
اب اس جنت سے اسے جانا پڑ رہا ہے تو وہ غمگین ہے۔ اور جو ولی ہے اس نے اپنے لیے چونکہ اگلا جہان بسایا تھا، اس نے وہاں کی جنت بسائی تھی، اس نے وہاں محنت کی تھی، لہذا جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو خوش ہے، اس لیے کہ اب وہ اپنے گھر جا رہا ہے، اس لیے کہ اب وہ اپنی جنت میں جا رہا ہے، اب وہ وہاں جا رہا ہے جہاں کے لیے اس نے محنت کی تھی، لہٰذا غم اس کے پاس بھی نہیں پھٹکے گا اور خوف بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے اللہ کے حکم کو پورا کیا، اور اسے یقین ہے کہ جب میں نے اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے تو اللہ اپنے وعدے کو بھی پورا کرے گا۔ لہٰذا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ جو اللہ کے ولی ہیں ان پر نہ خوف ہوگا نہ یہ غمگین ہوں گے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں اور آخرت میں بھی ان کے لیے خوشخبریاں ہیں۔ دنیا میں اللہ ان کے دل کو سکون سے مالا مال کر دیتا ہے۔ دنیا میں جب خوشی ملتی ہے تو اس خوشی کی لذت یہی سمجھ سکتے ہیں، اور دنیا میں جب غم ملتا ہے تو وہ اس غم کو محبوب کا تحفہ سمجھ کے قبول کرتے ہیں۔ یہ جو ولی ہے اس کی زندگی بھی عجیب ہوتی ہے، جو خوشی اس کو ملے اس خوشی کی جو لذت اسے حاصل ہوتی ہے وہ عام شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس کے سامنے کھانا آیا، اس کھانے کو اپنے محبوب کی طرف سے ہدیہ اور تحفہ سمجھ کے قبول کیا، اور وہ جو لذت دنیا کا ہر انسان محسوس کرتا ہے، ولی کے دل میں اس نعمت کی لذت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دنیا کی نعمتوں کی حقیقی لذت بھی دیندار شخص ہی محسوس کر سکتا ہے۔ ٹھنڈی ہوا چلی، تازہ ہوا چلی، پھول کی خوشبو، کھانے کی لذت، بچے کا پر نور چہرہ، یہ جو چھوٹی چھوٹی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کی حقیقی لذت بھی اسی کو محسوس ہوتی ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ اور جب کبھی خدا نہ خواستہ زندگی ہے، نشیب و فراز تو یہاں ہیں، کبھی تکلیف یا غم آیا بھی تو اس تکلیف یا غم کو اللہ کا تحفہ سمجھ کر قبول کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے۔ تو دنیا تو ان کی ایسی ہے، اور آخرت میں کیا ہے؟ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ کی طرف سے سلامتی کے وعدے ہیں۔ نزلا من غفور الرحیم، اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے وعدے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یہاں تمہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کا تمہارا دل چاہے گا۔ آخرت میں ان کے لیے یہ بشارتیں اور یہ اعلان ہے۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، ولایت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ولایت اللہ کا ایک محبوب مقام ہے، اللہ ان بندوں کو دیتے ہیں جو بندے اپنی زندگی ایمان اور تقوی پر گزارتے ہیں، عمل صالح پر گزارتے ہیں اور شریعت پر گزارتے ہیں۔ اللہ ان کو یہ 3 انعام دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ ان سے خوف کو دور کرے گا، اللہ ان سے غم کو دور کرے گا، اللہ دنیا اور آخرت کی زندگی میں ان کے لیے بہت سی بشارتیں رکھے گا، اور لا تبدیل لکلمات اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔